اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے دور میں مومنین کی مشکلات کے دور ہونے کے لیے، مصائب، تکلیفوں، پریشانیوں سے نجات کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے، یہاں تک کہ جو شخص امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کی زیارت، ان کے دیدار اور ان سے ملاقات کا خواہش مند ہے، اس خواہش کے پورا ہونے کے لیے علماء کرام نے چند اعمال کی انجام دہی کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ یہاں پہ رک کر ایک گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، اگرچہ یہ گزارش ہم ہمیشہ اپنی ویڈیو کے آخر میں کیا کرتے ہیں، لیکن آج ہم یہاں پہ رک کے آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو ہر مومن کے ساتھ اور ہر حبدار اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ کے اس شیئر کی وجہ سے کسی مومن کے دل میں امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کی محبت پیدا ہوتی ہے، یا امام علیہ السلام سے تعلق بنتا ہے، یا امام علیہ السلام سے کوئی مومن، کوئی حبدار، کوئی عزادار جڑتا ہے، تو یقین مانیں کہ امام علیہ السلام کی نظر کرم آپ کے بھی شامل حال رہے گی، اور آپ کے توسط سے ہمارے شامل حال بھی رہے گی۔ اور یہ جو اعمال ہیں، یہ اپنے اپنے زمانے کے صاحب معرفت، عالم ربانی اور اپنے دور کی انتہائی صالح متقی شخصیات کی طرف سے بیان ہوئے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا ہے جس نے جمعہ والے دن دعائے ندبہ کی تلاوت کا اہتمام کیا ہو اور اس محفل میں امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف تشریف نہ لائے ہوں۔ یعنی جمعہ والے دن اگر آپ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں تو جس جگہ بھی آپ دعا کی تلاوت کریں گے، اس جگہ امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کی آمد یقینی ہے۔ اسی طرح عالم ربانی آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی زیارت آل یاسین کی تلاوت کی ہے تو مجھے امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کی طرف سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ساتھ ہی آیت اللہ مرعشی نجفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا شخص اپنی زندگی میں نہیں ملا ہے جس نے 40 مرتبہ زیارت آل یاسین کی تلاوت کی ہو اور امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف سے ملاقات کا شرف اسے نہ ملا ہو۔ یعنی جو شخص بھی 40 مرتبہ زیارت آل یاسین کی تلاوت کرتا ہے، 40 دن میں کر لے یا جیسے بھی کر لے، تو اسے امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف سے اپنی زندگی میں ملاقات یقینی ہے۔ آیت اللہ العظمی عبد الکریم کاشمیری، جو اپنے زمانے کے انتہائی جید، بلند پایا، صاحب معرفت، عالم ربانی اور عارف شخصیت تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ آپ امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کی محفل میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور امام علیہ السلام سے فیوز و برکات کو حاصل کریں، تو اس کے لیے خلوت و تنہائی میں، یعنی اکیلے میں بیٹھ کر آپ زیارت آل یاسین کی تلاوت کریں، تو یہ شرف آپ کی زندگی میں آپ کو نصیب ہوگا۔ جمعہ کا دن چونکہ امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف سے منسوب دن ہے، تو جمعہ والے دن اگر آپ دعائے اشارات کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ دعائے اشارات کی تلاوت ظہر کے بعد کی جائے، جمعہ والے دن ظہر کے بعد دعائے اشارات کی تلاوت کی جائے، اور جمعہ والے دن ہی مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں دعائے سماعت کی تلاوت کی جائے،
چونکہ یہ جو وقت ہے یہ امام زمان عجل اللہ فرج شریف سے منسوب وقت ہے، یعنی مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ امام زمان عجل اللہ فرج شریف سے منسوب ہے، اور جمعہ کا دن بھی امام زمان عجل اللہ فرج شریف سے منسوب ہے۔ تو اگر آپ اس دن اس وقت میں دعائے سماعت کی تلاوت کرتے ہیں تو مشکلات، پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے نجات کے لیے اور امام زمان عجل اللہ فرج شریف سے توسل کے لیے بہترین عمل ہے۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرج شریف کے دور پرنور میں تعجیل فرمائے، تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کو آسان فرمائے اور حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔